قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی میزائل گرائے گئے، معصوم شہریوں پر حملہ ہوا، شہادتیں ہوئیں، اور اس دوران دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ صرف تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جھوٹ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دوحہ حملے سے 50 منٹ پہلے ہی ٹرمپ کو خبر دے دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہتا تو یہ حملہ رک سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ حملہ صرف قطر پر نہیں، یہ پوری مسلم دنیا کی غیرت اور سلامتی پر حملہ تھا۔ اسی لیے آج عرب اور اسلامی دنیا کے لیڈرز دوحہ میں اکٹھے ہوئے۔ عرب لیگ، OIC اور خلیجی تعاون کونسل نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وقت صرف بیانات کا نہیں بلکہ اتحاد کا ہے۔ مسلم نیٹو فورس کے قیام اور اسرائیل کو سبق سکھانے کا پلان تیار۔ اسرائیل سے بدلہ کب اور کیسے لینا ہے، اس ویلاگ میں تمام اپڈیٹس اور انسائیڈرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، دوحہ میں حماس قیادت پر حملے کی اطلاع بارے امریکی صدر کا بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دوحہ میں حماس قیادت پر حملے سے 50 منٹ قبل امریکی صدر کو آگاہ کر دیا تھا۔ امریکی میڈیا نے اسرائیلی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کو دوحہ پر میزائل داغے جانے سے پہلے ہی حملے کی اطلاع تھی۔ اسرائیلی حکام نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان پہلے سیاسی سطح پر بات ہوئی اور پھر فوجی حکام کے ذریعے بھی معلومات فراہم کی گئی۔ امریکہ صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ چاہتے تو حملہ بر وقت روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اگر ٹرمپ اس حملے کی مخالفت کرتے تو اسرائیل قطر پر حملے کا فیصلہ ترک کر دیتا۔ ٹرمپ چاہتے تو قطر کو بھی بتا سکتے تھے کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے، لیکن ٹرمپ نے قطر کو اس وقت بتایا جب دوحہ میں دھماکے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسرائیل نے 9 ستمبر کو دوحہ میں حماس قیادت کو نشانہ بنایا تھا۔ دوحہ حملے کے بعد وائٹ ہاؤس نے یہ کہا کہ جب اسرائیلی میزائل فضا میں تھے تب امریکہ کو بتایا گیا، اور اس وقت صدر ٹرمپ کے پاس مخالفت کا موقع ہی نہیں بچا تھا۔ اس تمام تر صورتحال پر عرب اور مسلم ممالک کی بڑی بیٹھک قطر کے دارالحکومت میں منعقد ہوئی۔ خلیجی اور مسلم ممالک نے مشترکہ دفاعی معاہدے کو فعال کرنے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی۔ قطر میں عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس دوحہ میں ہوا، جس میں قطر کے دارالحکومت میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے بزدلانہ حملے کی مذمت کی گئی۔ تاہم شرکاء نے عملی اقدامات کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ خلیج تعاون کونسل کی جانب سے مشترکہ دفاعی نظام کو فعال کرنے کا عہد سب سے نمایاں نتیجہ تھا۔ اجلاس کا افتتاح قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے کیا، جنہوں نے اسرائیلی بمباری کو کھوکھلا، غداری پر مبنی اور بزدلانہ اقدام قرار دیا۔ GCC کے رکن ممالک بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں، جو خطے کے تحفظ کے لیے ایک دفاعی معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں۔ شیخ تمیم نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا کہ میرے ملک کے دارالحکومت کو ایک غدارانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کا مقصد حماس رہنماؤں کے اہل خانہ اور ان کی مذاکراتی ٹیم کو نشانہ بنانا تھا۔ حماس رہنما اس وقت امریکہ کی حمایت یافتہ تازہ ترین جنگ بندی تجویز پر بات چیت کر رہے تھے۔ شیخ تمیم نے اسرائیل کی طاقت کے جنون تکبر کو بے نقاب کرنے کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کو امن میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ غزہ جنگ ختم کرنے کی مذاکراتی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے، جس میں اب تک 64,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اجلاس اس وقت بلایا گیا جب 9 ستمبر کو اسرائیلی فضائی حملوں میں 6 افراد شہید ہوئے اور پورے خطے میں غم و غصہ پھیل گیا۔ GCC نے کہا کہ تنظیم کی عسکری کمیٹیوں کے درمیان پہلے ہی مشاورت جاری ہے تاکہ خلیجی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا سکے، اور جلد ہی دوحہ میں یونائٹڈ ملٹری کمانڈ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ GCC کا دفاعی نظام یہ اصول رکھتا ہے کہ کسی ایک رکن ملک پر حملہ تمام رکن ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد محمد الانصاری نے کہا GCC ایک صف میں کھڑا ہے۔ قطری امیر نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی خطے میں توسیع پسندانہ سوچ خطرناک ہے۔ اسرائیل بار بار
لبنان، شام اور یمن پر بمباری کر رہا ہے۔ اس نے شام کی سرزمین ہتھیار رکھی ہے اور جنوبی لبنان سے فوجی انخلاء سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو عرب خطے کو اسرائیلی اثر و رسوخ کا دائرہ بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے، جو انتہائی خطرناک دھوکہ ہے۔ اجلاس میں اسرائیل کے خلاف کوئی فوری سیاسی یا معاشی اقدام تو سامنے نہیں آیا، جس کا ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے، لیکن جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو لگام ڈالے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے امریکی شراکت داروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ اثر و رسوخ بروئے کار لایا جائے۔ اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ کی بات کی جائے تو اجلاس کے اختتام پر جاری ہوا اس مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہم اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ اعلامیہ میں قطر کے کردار کی تعریف کی گئی، غزہ میں ثالثی کے حوالے سے اس کی کوششوں کو سراہا گیا اور کسی بھی مزید اسرائیلی جارحیت کے جواز کو مسترد کر دیا گیا۔ رکن ممالک نے اسرائیل کی جانب سے قطر پر دوبارہ حملے کی دھمکیوں کو بھی رد کر دیا۔ انفرادی ممالک کے سخت ترین مطالبات کی بات کی جائے تو کئی رہنماؤں نے زیادہ عملی تجاویز پیش کی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسرائیل پر معاشی دباؤ ڈالنے کی اپیل کی اور کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیلی حکام کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا کہ قطری سرزمین پر حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور خطرناک نظیر ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرنے اور ایک عرب اسلامک ٹاسک فورس تشکیل دینے کی تجویز دی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا، صرف مذمت سے میزائل نہیں روکیں گے اور نہ ہی بیانات سے فلسطین آزاد ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل پر سخت پابندیاں اور تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس صورتحال میں روم یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا کہ دوحہ اجلاس میں عرب و اسلامی ممالک کے لہجے میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی سلامتی کے ڈھانچے میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، عمل تاحال باقی ہے، لیکن یہ ایک آغاز ہے۔ اجلاس کے دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل پہنچے اور نیتن یاہو سے ملاقات کی، جنہوں نے قطر کو دوبارہ نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ اگر وہ حماس رہنماؤں کو ملک سے نہ نکالے گا تو پھر حملہ کیا جائے گا۔ تاہم صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان الانصاری نے کہا کہ قطر امریکہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کی حالیہ نیو یارک ملاقاتیں کامیاب رہیں۔ ویورز، OIC، اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کیا ہیں؟ ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے رکن ممالک کون کون ہیں؟ ان تنظیموں کو کب بنایا گیا تھا؟ ان مسلم تنظیموں میں شامل ہونے کے لیے کیا لازمی شرائط ہیں؟ اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ویور، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عرب اور مسلم دنیا کے نمائندے دوحہ میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اسرائیل کے قطر پر حملے کا جواب دیا جا سکے۔ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رہنما دوحہ میں ایک عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ موقف تشکیل دیا جا سکے۔ عرب لیگ اور OIC کا ہنگامی اجلاس پیر کے روز شروع ہوا، جو دوحہ میں وزراء خارجہ کے بند کمرہ اجلاس کے بعد ہوا، جہاں اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کے لیے ایک مسودہ قرارداد تیار کی گئی۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے اجلاس سے قبل کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری دوہرے معیار ترک کرے اور اسرائیل کو ان تمام جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے جو اس نے کیے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ یہ مسلسل مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ جاری ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ ایک وسیع تر فضائی کارروائی کا حصہ تھا جو اس کی سرحدوں سے باہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ قطر رواں سال کا 7واں ملک ہے اور 9 ستمبر کو یہ 72 گھنٹوں میں 6واں مسلم ملک تھا جسے اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب لیگ کے 22 رکن ممالک کون ہیں۔ شرکا میں عرب لیگ کے نمائندے بھی شامل ہیں جو 22 رکن ممالک پر مشتمل ہے۔ یہ تنظیم شمالی افریقہ سے خلیج تک پھیلی ہوئی ہے اور بنیادی طور پر عرب اکثریتی ریاستوں پر مشتمل ہے جن کی مشترکہ آبادی تقریباً 50 کروڑ بنتی ہے، یعنی دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 6% حصہ ہے۔ باضابطہ طور پر عرب ریاستوں کی لیگ کے نام سے جانے جانے والی یہ تنظیم 22 مارچ 1945 کو قاہرہ میں قائم ہوئی۔ اس کے 7 بانی اراکین تھے: مصر، عراق، اردن، لبنان، سعودی عرب، شام اور یمن۔ اس کا مقصد نو آبادیاتی دور سے نکلنے والے عرب ممالک کے درمیان سیاسی ہم آہنگی، علاقائی یکجہتی اور خود مختاری کا تحفظ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ رکن ممالک کی تعداد 22 تک جا پہنچی۔
مصر کو 1989 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر معطل کر دیا گیا تھا، مگر 1999 میں دوبارہ شامل کیا گیا۔ لیبیا کو 2011 کی بغاوت کے دوران معطل کیا گیا، لیکن اسی سال بعد میں بحال کر دیا گیا۔ شام کو 2011 میں خانہ جنگی کے باعث معطل کیا گیا اور 2023 میں دوبارہ رکنیت دی گئی۔ یہ تنظیم دنیا کی مجموعی معیشت کا تقریباً 25.3% رکھتی ہے اور اس کے کئی اراکین دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ سعودی عرب، عراق، کویت، متحدہ عرب امارات، لیبیا اور الجزائر اوپیک کے رکن ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھتے ہیں۔ اجتماعی طور پر عرب لیگ کے ممالک دنیا کے تقریباً 1/4 تیل کی پیداوار کرتے ہیں۔ OIC کے 57 رکن ممالک ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم، جس کا بارہا آپ ذکر سنتے ہیں، 1969 میں اس وقت قائم ہوئی جب یروشلم کی الاقصی مسجد کو نظر آتش کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس تنظیم نے ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ میں موجود 57 ایسے ممالک کو یکجا کیا جن میں بڑی مسلم آبادی موجود ہے۔ ستمبر 1969 میں مسلم رہنما مراکش کے شہر رباط میں جمع ہوئے اور ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس کا مقصد اسلامی مقدس مقامات کا تحفظ، مشترکہ سیاسی و اقتصادی مفادات کا دفاع اور مسلم اکثریتی ممالک کے درمیان عالمی سطح پر یکجہتی کو فروغ دینا تھا۔ ابتدائی طور پر OIC کے 30 رکن تھے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی رکنیت بڑھ کر 57 تک پہنچ گئی۔ آج یہ تنظیم دنیا کی تقریباً 1.2 ارب سے زائد آبادی کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 26% اور عالمی GDP کا تقریباً 8% ہے۔ ابتدائی سالوں میں OIC کے رکن بننے کے اصول نرم تھے۔ اس وقت چارٹر کے مطابق کوئی بھی مسلم ملک اگر 2/3 رکن ممالک کی منظوری حاصل کر لیتا ہے تو تنظیم میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے ممالک بھی شامل ہوئے جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں تھے لیکن ان کی بڑی آبادی موجود تھی، جیسے گبون، مالدیپ، موریتانیہ، یوگانڈا، موزمبیق، کیمرون، ٹوگو اور دیگر کچھ ممالک شامل تھے۔ امریکہ کے براعظم میں گیانا اور سورینام بھی شامل ہوئے، حالانکہ وہاں مسلمان آبادی نسبتاً کم ہے۔ 2008 میں چارٹر کی نظر ثانی کے بعد رکنیت کے اصول سخت کر دیے گئے۔ اب کسی ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقوام متحدہ کا رکن ہو، لیکن فلسطین کو استثناء حاصل ہے۔ OIC کے رکن ممالک کی آبادی میں مسلمان اکثریت ہو اور وہ OIC چارٹر کو تسلیم کرے اور باضابطہ طور پر درخواست ہے۔ اس کے باوجود رکنیت کے لیے تمام 57 ارکان کی متفقہ منظوری لازمی ہے، جو ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یورپ میں OIC کا واحد رکن ملک البانیہ ہے۔ یہ تنظیم ہمیشہ سے اسرائیل کے اقدامات کے خلاف ایک سخت اور مسلسل موقف رکھتی آئی ہے، خاص طور پر فلسطین پر قبضے اور فوجی کارروائیوں کے حوالے سے۔ گزشتہ 3 برسوں میں OIC نے کئی ہنگامی اجلاس اور وزارتی ملاقاتیں بلائیں، سب سے نمایاں ریاض، جدہ اور استنبول میں، تاکہ غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے اور حالیہ عرصے میں ایران اور قطر پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی جا سکے۔ یہ تنظیم بارہا فوری جنگ بندی، فلسطینی شہریوں کے تحفظ اور اسرائیل کو جرائم پر بین الاقوامی سطح پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ ویورز، اسلامی تعاون تنظیم OIC کے 57 رکن ممالک کے براعظموں کے حساب سے ترتیب کچھ یوں ہے۔ براعظم ایشیا میں افغانستان، آذربائیجان، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، شام، ترکی، یمن، بحرین، متحدہ عرب امارات، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، مالدیپ، جبکہ براعظم افریقہ میں الجزائر، مصر، لیبیا، مراکش، سوڈان، تیونس، کوموروس، جبوتی، موریتانیہ، سینیگال، مالی، چاڈ اور اس طرح کے ممالک شامل ہیں۔ براعظم یورپ کا ایک ملک البانیہ اور براعظم امریکہ میں گیانا، سورینام، جبکہ جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا میں بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی، دارالاسلام، مالدیپ پہلے ایشیائی فہرست میں بھی تھا لیکن تصدیقاً شامل ہے۔ فلسطین خصوصی رکن ہے جو اقوام متحدہ کا مکمل رکن نہیں لیکن OIC کا باقاعدہ رکن ہے۔ ویورز، اب آپ کو عرب لیگ کے 22 رکن ممالک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عرب لیگ کے 22 رکن ممالک میں الجزائر، بحرین، کوموروس، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، موریتانیہ، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، شام، تیونس، متحدہ عرب امارات اور یمن شامل ہیں۔ OIC میں 57 ممالک شامل ہیں جن کا دائرہ 4 براعظموں تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ عرب لیگ میں 22 ممالک شامل ہیں جو سب عرب اکثریتی ریاستیں ہیں۔ ویورز، آج عرب اور اسلامی دنیا کے سامنے فیصلہ کن لمحہ ہے۔ یا تو یہ قومیں صرف قراردادوں اور بیانات میں الجھ کر اپنی آنے والی نسلوں کو غلامی کے اندھیروں میں دھکیل دیں، یا پھر متحد ہو کر ایک ایسی طاقت بنیں کہ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو معلوم ہو جائے کہ اب کوئی بھی مسلم ملک اکیلا نہیں ہے۔ یہ صرف قطر کا کیس نہیں، یہ فلسطین کا خون ہے، یہ شام کا درد ہے، یہ لبنان کی چیخ ہے، یہ یمن کے معصوم بچوں کی آہ ہے۔ اور اگر آج بھی مسلم دنیا نے ایک جتھا نہ بنایا تو کل ہر دارالحکومت دوحہ بن جائے گا، ہر شہر غزہ بن جائے گا۔ فیصلہ اب ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے۔ یا تو تاریخ ہمیں بزدلی کی علامت بنا دے گی یا پھر ہم ایک نئی تاریخ لکھیں گے جس میں لکھا ہوگا جب دوحہ پر حملہ ہوا
मुस्लिम दुनिया जाग उठी और फिर कभी किसी ने हमारी सरजमीन की तरफ मैली नज़र डालने की जुर्रत ना की। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।